میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی اپنے والد صاحب کے لیے خود قرآن نہیں پڑھ سکتا تو اس کے والد کے لیے کوئی اور پڑھ لے گا ایک پلیٹ بریانی کھا کے؟ کہ میت کسی بھی شخص کے گھر میں ہو تو اس کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، ان حقوق کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں اس سے متعلق بہت سی غفلتیں، بہت سی کوتاہیاں برتی جاتی ہیں۔ بالخصوص اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ مرنے والے کو اس وقت سب سے زیادہ نیکیوں کی ضرورت ہے۔ مرنے والے کو اس وقت سب سے زیادہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کی ضرورت ہے، اس لیے اس موقع پر بدعات کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ ہمارے حضرت مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترتیب بیان کیا کرتے تھے کہ اگر کسی شخص کے یہاں کوئی مر جائے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر لے، جو جہاں پر ہے، اپنے گھر میں ہے، مسجد میں ہے، کہیں پر بھی ہے تو دعا کر لے، اس لیے کہ دعا کرنا بہت سے نبیوں سے ثابت ہے، حضور سے ثابت ہے، آپ نے اپنے صحابہ کے لیے دعا کی تو دعا کر لی جائے، سب سے بہتر طریقہ۔ دوسرے نمبر پہ قرآن پڑھ لیا جائے، پڑھنے کے بعد اس کا ثواب والد کو بھیج دے۔ تیسرے نمبر پہ کچھ صدقہ خیرات کر دیا جائے، اس کا ثواب والد تک پہنچا دیا جائے۔ چوتھا اور آخری مرحلہ یہ آتا ہے کہ کچھ نماز وغیرہ پڑھ کر یا حج کر کے، عمرہ کر کے اس کا ثواب والد کو بخش دیا جائے۔ تو ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی دعاؤں میں اس مرحوم کو شامل کر لیں۔ سب سے پہلے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اپنے اس مرحوم کو یاد رکھیں، اس کے بعد پھر قرآن پڑھتے ہوئے یاد رکھیں۔ یہ جو ہمارے یہاں مروجہ ایصال قرآن کا اہتمام ہوتا ہے، قرآن خوانی کا اہتمام ہوتا ہے، جس میں ہم خود قرآن نہیں پڑھتے، کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس موقع پر بھی والد صاحب کو بھیجنے کے لیے قرآن کوئی اور پڑھ لے، ہم نہ پڑھیں۔ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے اچھا ہے ایک سورت پڑھ لیں، 2 سورت پڑھ لیں، اور جو پیسہ آپ وہاں خرچ کرتے ہیں وہ کسی صدقہ خیرات کے صحیح مصرف میں دے دیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی اپنے والد صاحب کے لیے خود قرآن نہیں پڑھ سکتا تو اس کے والد کے لیے کوئی اور پڑھ لے گا ایک پلیٹ بریانی کھا کے؟ کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ آپ جس کو بلا رہے ہوتے ہیں وہ بھی کبھی کبھی نہیں پڑھ رہا ہوتا، وہ بھی قرآن لے کے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں آپس میں، اچھا ان کے ابا مر گئے، چلو اللہ کرے اگلے سال پھر یہ فاتحہ خانہ کریں، اچھی بریانی مل جائے۔ خود پڑھ لیں، خود قرآن اٹھا لیں، ایک سورہ یاسین پڑھ لیں، ایک سورت پڑھ لیں۔ شاید یہ بات مشکل لگ رہی ہو لیکن میں حقائق عرض کر رہا ہوں کہ خود پڑھنے کی کوشش ہو۔ ہاں پھر ٹھیک ہے، ساتھ کوئی 2 احباب بھی بیٹھ گئے، بغیر کسی تعین کے کسی نے پڑھ لیا، مسجد میں جا کے دعا کروا دی، مسجد کا پڑھا ہوا والد صاحب کو بھجوا دیا، یہ ساری صورتیں ممکن ہیں، اس لیے کہ بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، بھیج دینا چاہیے، بہت ساری ثواب کی صورتیں ممکن ہیں، لیکن یہ جو مروجہ صورتیں اختیار کی جاتی ہیں بس اوقات ان کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے میت کے یہاں ہمارے خاص طور پہ اس محلے کے اندر یہ ایک بڑی پریشانی رہتی ہے کہ نماز جنازہ کا اہتمام صحیح معنوں میں نہیں ہو پاتا، جس کے لیے بس اوقات ایسی جگہ کا رخ کیا جاتا ہے جہاں ہم اپنی زندگی میں نماز پڑھنے کا تو اہتمام نہیں رکھتے، وہاں ہم میت کو لے کے چلے جاتے ہیں، جس موقع پر میت سب سے نازک ترین وقت سے گزر رہی ہے، جس وقت اس کو جنت بھی دکھ رہی ہو، جہنم بھی دکھ رہی ہو، اس کو نیکیوں کی ضرورت ہونا یہ چاہیے کہ اس کے جنازے کو اٹھا کر مسجد پہنچا دیا جائے، جس مسجد میں یہ پہلے نمازیں پڑھتا رہا ہے۔ ہمارے یہاں اس مسجد کے اندر یہ بڑی کمی رہی کہ جنازے کی جگہ نہیں تھی، اللہ رب العزت کامل جنازے کی جگہ صحیح معنوں میں نہیں تھی، لیکن باہر جنازہ رکھ کر پڑھنے کی ترتیب ممکن تھی اور ہے بھی۔ میں نے گزشتہ سال بھی رمضان میں بھی کچھ ساتھیوں سے ذکر کیا تھا کہ اللہ کرے کہ اس گلی میں فرش ڈل جائے تو جنازے کی ترتیب باہر بن جائے، جو اچھی ترتیب ہو۔ ایک آدمی ساری زندگی نماز پڑھتا ہے اہل سنت والجماعت کے مذہب پہ، آخری موقع پہ اس کی نماز کے لیے مسجد میں جگہ نہیں ہے، کتنی افسوسناک بات ہوتی ہے۔ اس کی نماز کے لیے وہ اجتماع نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی میت کے پیچھے چند لوگ کھڑے ہو کر گواہی دے دیں کہ اللہ یہ نیک ہے، اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ آپ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی میت کے پیچھے 3 صف نمازی ہوں، 5 صف نمازی ہوں، 7 صف نمازی ہوں، اللہ اس کی فوراً مغفرت کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ صحابہ کے ساتھ ایک میت کو لے کر جا رہے تھے، راستے میں لوگ تعریف کر رہے تھے، بہت اچھے آدمی تھے، نیکی کرتے تھے، جس سے تعریف ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا وجبت وجبت، ہو گیا ہو گیا ہو گیا۔ پوچھا حضور کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا جنت دے دی اللہ نے اس کو۔
تم نے بولا اللہ نے اس کو جنت دے دی. حدیث میں دعاؤں میں آتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا, اب میت رکھی ہوئی تھی, آپ نے میت کے کچھ فضائل بیان فرمائے کہ یہ میت ہم گواہی دیتے ہیں اللہ یہ بہت نیک تھا, صالح تھا, یہ تھا. آگے فرمایا جئنا شفعاء اللہ, اے اللہ ہم سفارشی بن کر آئیں, ہم سارے محلے والے اس کے لیے سفارشی ہیں, اللہ ہماری سفارش قبول کر لے. تو جہاں مسجد میں جماعت کی وجہ سے افراد کی کثرت کا امکان ہوتا ہے, افراد کی کثرت سے مغفرت کا امکان ہوتا ہے, اس طرف ترجیح دینی چاہیے, اس راستے کو اختیار کرنا چاہیے. ہمارے یہاں ترتیب نہیں تھی. میں عجیب بات عرض کروں, میں نے اس رمضان میں کامل بھائی سے یہ بات ذکر کی, تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا مجھے اس بات کا بہت افسوس رہتا ہے کہ ہمارے محلے کے ہمارے اپنے ساتھی ہوتے ہیں اور بسا اوقات جنازے کے وقت میں ہم بھی حاضر نہیں ہو پاتے, ایسی ترتیب بن جاتی ہے. تو کوئی ترتیب ایسی ہو کہ ہم کم از کم ان کے آخری کام تو ہم کریں. ساری زندگی انہوں نے ہم پہ اعتماد کیا, آخری کام ہم نہ کر سکیں, ہمارے لیے تو دکھ کی بات ہے. تو میں نے ان سے مذاقاً یہ عرض کیا, میں نے کہا گزشتہ 5-6 سال سے تو زائد عرصے سے میں یہاں پر ہوں, لگتا یہ ہے کہ اس محلے میں نماز جنازہ اور نکاح یہ دونوں کام نہیں ہوتے, کیونکہ میں نے اتنے عرصے میں نکاح بھی مسجد میں نہیں دیکھا, جبکہ حدیث کی ترغیب کے مطابق مسجد میں ہونا چاہیے, اور اتنے عرصے میں نے جنازہ. میں نے کہا مجھے ایسا لگتا یہ ہے کہ یہ 2 کام سے ہماری مسجد خالی ہے. لگتا یہ کہ اس علاقے والے نہ نکاح کرتے ہیں نہ جنازے ہیں یہاں پہ, نہ خوشی کا کوئی خاص موقع نہ غمی کا خاص موقع, بس درمیان میں چل رہے ہیں, اللہ کے فضل سے اللہ چلا رہا ہے ان کو. تو میں نے یہ رمضان پہ ان سے ذکر کیا, تو والد صاحب کی وفات پہ ان کا یہی میرے پاس میسیج آیا کہ بھائی یہ خیر کی ابتدا میں کرتا ہوں, ایک جنازہ ہو جائے گا تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ جنازہ یہاں ہو سکتا ہے اور سنت کے مطابق ہو سکتا ہے, اور بالکل بعینی ہی سنت طریقے کے مطابق ہو سکتا ہے. اس لیے پھر اللہ کرے گا کہ آگے کی یہ خیر کی ترتیب چل جائے. تو یہ میں نے ان سے عرض کیا تھا. اللہ رب العزت ان کے والد صاحب کی کامل مغفرت فرمائے. اور ہمارے اس مسجد کے اندر جو یہ ایک طرح کا خلا ہے کہ ایک آدمی کا ساری زندگی کا تعلق ہو اور اس کے آخر وقت میں سفارش کے لیے ہم نہ کھڑے ہوئے ہوں, اللہ کرے کہ یہ خلا بھی دور ہو جائے. میں بس درس کو اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لی جائے تو ان کے والد صاحب کو ایصال ثواب بھی کر دیں اور پھر دعا بھی کر لیتے ہیں.